بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ ہر فیملی کو بچوں کی بہت خواہش ہوتی ہے۔ پہلے دور میں ایک ہی عورت کے 8 سے 10 بچے پیدا ہونا بہت ہی معمولی بات سمجھا جاتا تھا۔ ایک عورت کی فیملی تب تک مکمل نہیں ہوتی تھی جب تک وہ 5 یا 6 سے زیادہ بچے پیدا نہ کر لے۔ لیکن ان سب کے دوران وہ یہ بھول جاتی تھی کہ اس سے اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ پوری زندگی ان کی مشکلات اور پریشانیوں میں گزر جاتی تھی۔ خاص طور پر ایک عورت کی زندگی اور صحت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اس عورت کو وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، ہڈیوں کی کمزوری، آئرن اور ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر خاص طور پر اس کو نیوٹریشن کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان سب کے دوران وہ اپنی صحت اور اپنی خوراک پر بالکل بھی توجہ نہیں دے پاتی۔ وہ اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کی پرورش پر نکال دیتی ہے۔ ابھی وہ ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے کہ اس کو دوبارہ پریگننسی ہو جاتی ہے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بچے سے دوسرے بچے کی پیدائش کے دوران کم سے کم اتنا تو وقفہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے بچے کے لیے ٹائم نکال سکے۔ انہیں مینٹلی اور فزیکلی طور پر اس چیز کے لیے ریڈی ہونا چاہیے۔ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جنہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ پریگننسیز تو ہو رہی ہیں، ڈلیوریز بھی ہو رہی ہیں، لیکن ایک بچے سے دوسرے بچے کے دوران کتنا گیپ ہونا چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنی صحت کو اس قابل بنا سکیں کہ دوبارہ کب وہ صحت مند بچہ پیدا کر سکیں۔ تو پیشنٹ کو آفٹر ڈلیوری فوری طور پر ہمیں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ نارمل ڈلیوری میں 2 سے 3 سال اور سیزیرین سیکشن میں 3 سے 4 سال کا گیپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلائنٹ کو فیملی پلاننگ میتھڈز کے متعلق ہمیں خود بتانا چاہیے، تاکہ وہ کلائنٹ ڈرنے کے بجائے مینٹلی طور پر بالکل مطمئن ہو اور اس میں اپنا سلیکٹیو میتھڈ پر عمل کر سکے۔ ہمیں ہسبینڈ اور وائف دونوں کو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے۔ ایک اور بات کہ ہمیں ان فیملی پلاننگ میتھڈز کے جہاں پر بینیفٹس ہیں وہاں پر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، تو ہمیں ان فیملیز کو ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بتانے چاہیے۔ ان سائیڈ ایفیکٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے آلریڈی ہمارے پاس میڈیسنس موجود ہیں۔ فیملی پلاننگ میتھڈس میں جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ آیو سیریز یعنی کہ چھلا اور ہارمونل کیپسول جو کہ بازو میں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مانع حمل گولیاں، اورل پلز، ہارمونل انجیکشنز اور کنڈمز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں بنسبت کاپر ٹی کے۔ کاپر ٹی آفٹر ڈلیوری، سیزیرین سیکشن کے بعد اور ڈیورنگ پیریڈز بھی کی جاتی ہے۔ یہ لانگ لاسٹنگ میتھڈ ہے، یہ 5 سے 10 سال کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ اگر اس میں ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے تو اس کو میڈیسنز کے تھرو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر امپلانٹ یعنی کہ جیڈال ہوتا ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ اس میں کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ PID انفیکشن یا لوور ایبڈومینل پین کی کمپلین نہیں کرتا۔ اس کو بازو میں ایک سائڈ پر رکھا جاتا ہے۔ اس کو رکھنے کے لیے بے ہوش کرنے کی یا کسی بھی قسم کے انستھیزیا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو تھرو انجیکشن ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ 3 سے 5 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کلائنٹ کنسیو کرنا چاہے تو اس کو ریموو کروانے کے بعد ارلی پریگننسی وہ کنسیو کر سکتا ہے بنسبت انجیکشن اور اورل پلز کے۔ اورل پل سے پیریڈ سائیکل، ویٹ گین اور بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کلائنٹ آ کر کمپلین کرتا ہے نوزیا، وامٹنگ اور ویکنیس کی۔ انجیکشنز میں بھی یہی ہوتا ہے، یا تو پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں، پیریڈز زیادہ آتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ انجیکشن چھوڑ بھی دیں تو کم سے کم 1 سال لگتا ہے دوبارہ کنسیو کرنے میں۔ لیکن کوئی بھی میتھڈ کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ فار ایور یا پرماننٹ نہیں ہوتا۔ کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس آلریڈی سینٹرز پر میڈیسن موجود ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی میتھڈ انسان کے جسم کے اندر 3 سے 6 ماہ لگاتا ہے اپنی جگہ بنانے میں۔ اس کے بعد کلائنٹ کو وہ جو میتھڈ ہوتا ہے وہ سوٹیبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے مناسب وقفہ، چھوٹا خاندان
خوشحال پاکستان۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت پنجاب، شکریہ۔